صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا رات کو کیسا جذبہ ہوتا ہے، ابھی بیان سنا ایسا جذبہ ہوگا کہ نہیں چھوڑیں گے اس کو، شیطان کو. اور پھر جب نیند چڑھے گی سب بھول گئے، بھوک لگے گی سب بھول گئے. اور مجھے بہت تجربہ ہے. ہاں بھائی، ہر دو ایک لقمے پر یا واجدو کہنے سے دل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے، سینے پیٹ میں نور پیدا ہوتا ہے، یہ اعلان ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا، سب اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر جب کھانا شروع ہوتا ہے کس کو یا واجدو کہنا یاد رہتا ہے؟ اس کو سنتیں یاد رہتی ہیں. دانا گرے گا تو اٹھا کر کھا لوں گا، تو یوں نہیں کروں گا، تو یوں نہیں. سب وہی کر رہے ہوتے جس کی نیتوں پر انشاءاللہ کہا تھا. عام طور پہ وہ دانے بھی گراتے ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں، تھال میں چھوڑ دیتے ہیں بچا ہوا، ضائع بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور ایسے ہاتھ دھونے جائیں گے سنت ادا کرنے تو لائن لمبی ہے، پورے جائیں گے تو کان پکڑ کے وہ لائن میں لگا دیتا ہے. گناہ خیر ہاتھ نہ دھونا گناہ نہیں ہے، بہرحال سنت تو چھڑوا دی، ایک نیکی کا کام تو چھڑوا دیا. تو اس طرح یہ بدبخت جو ہے یہ بہت چالاک ہے، بہت ڈیٹ ہے، اس کا مقابلہ سخت ہے. تو اس سخت مقابلے کے لیے آپ کو وہ سختی کے ساتھ اس کا تعاقب کرنا ہوگا اور بہت کچھ کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا، بہت کوشش کرنی پڑے گی، بہت ہمت کرنی پڑے گی. اس کو نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بے بدبخت شیطان، تو مایوس نہیں ہوتا، تو ہمیں جہنم میں تو جا رہا ہے. وہ بدل چرسی کبھی نہ مرسی، مرسی تو دو چار نو ساتھ لے کے مرسی، تو ایک محاورہ ہے. تو یہ شیطان جو ہے تو وہ تو یہ دو چار نو لے کے مرسی والا نہیں ہو. یہ تو اربوں خربوں سے بھی خبیث کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ تو سب کو گھسیٹ رہا ہے. تو بھی آ جا، تو بھی آ جائے. اچھا تو اس لیے لیٹا تھا نا، میں نے تیرے کو بولا تھا مذاکرہ چھوڑ دے، تھوڑا لیٹ جا، اٹھ کے تہجد پڑھ لینا، تیری جماعت نہ نکلوا دوں تو بولنا. اور تہجد پڑھ لی اس نے، مذاکرہ چھوڑ کے سو گیا. تہجد کی نیت کر کے بیچارہ علم دین کے فضائل اس کے ذہن سے نکال دیے کہ بھائی گھڑی بھر علم دین کی باتوں میں مذاکرہ کرنے میں پوری رات سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے عبادت سے، پوری رات کی عبادت سے. تو اب بولا کہ تو تہجد پڑھ لے، ذرا لیٹ گیا. اب اس کو مذاکرہ سے اٹھایا اور لٹا دیا. اب بولا کہ بیٹا سوتا رہے، سویا رہے. اب تیروں کو جگانے آئے گا صدائے مدینہ لگانے، تو تہجد کے لیے نہیں آئے گا، فجر کے لیے آئے گا. تو اس پر غصہ کر جانا کہ ابھی تو سویا ہوں، اٹھتا ہوں کیا. ابھی اس کا دل دکھانا اپنے محسن کا، پھر سویا رہنا. پھر آرام سے جب تکبیر اقامت سنے تو پھر جانا. تو استنجا خانے پر لائن لگی ہوگی تو وہاں تھوڑا استنجا خانے کا دروازہ بجا کر اس کا دل دکھانا کہ ابے بھائی نکل جلدی، چائے پکا رہا ہے، پائے پکا رہا ہے، جلدی نکل، تاکہ اس کا بھی دل دکھے. پھر یوں تھوڑا اس کو جھاڑ جھوڑ کے باہر نکلے تب بھی جھاڑنا کہ اتنی دیر لگائی، دوسروں کا خیال نہیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی. حالانکہ بیچارہ وہ مریض تھا، کو پیٹ میں مروڑ تھی، دیر لگ گئی، کوئی وجہ نہ بھی ہو تو اس کو جھاڑنا تو جائز نہیں ہے نا. تو اس طرح یہ گناہ کرنا دو چار، پھر تو بھاگ کے آنا مسجد میں، تیرے کو توڑاؤں گا دھپ 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 کر کے. تو اس کی بھی حدیث میں اجازت نہیں ہے، تو حدیث کی یہ بھی عمل میں مخالفت کرنا. پھر جب تو پہنچے گا تو تیرے کو مسئلے تو میں نے سیکھنے نہیں دیے، ہے تو اپنا دوست نا. تو امام کی آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھاگ کے تکبیر تحریمہ کر کے بیٹھ جانا. پھر پوری 2 رکعت پڑھ لینا. تیری نماز تو ہوئی نہیں. ارے آپ بولو گے نماز نہیں ہوئی؟ ہاں نماز نہیں ہوئی. جی ہاں، جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا اور آپ نے اس دوران تکبیر کہی، بیٹھنے سے پہلے سلام پھر گیا نا، تو اقتدا درست نہیں ہوئی. آپ امام کے پیچھے نماز میں شریک نہیں ہو سکے تو نماز ہوگی ہی نہیں. یہ مسئلہ کتنوں کو پتا؟ بہت تھوڑوں. عام طور پہ بھاگ کے آتے ہیں، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور یہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے. حالانکہ اب ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھے گا وہ. شیطان نے مسئلہ نہیں سیکھنے دیا نا، تہجد کے لیے سلایا ہوا ہے نا. اگر کوئی تہجد کے لیے سویا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے کہ مدنی مذاکرے میں بیٹھنا فرض یا واجب نہیں تھا، لیکن افضل کام تو مدنی مذاکرہ ہے ہی نا، علم دین سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس طرح یہ کہ کم افضل کام میں لگا کر افضل بڑا افضل چھڑا دیتا ہے، گناہ میں لگا دیتا ہے. تو اس طرح اس کو بھگا کر اس نے سلا کر جماعت نکلوائی اور نماز بھی گئی. وہ سمجھتا رہا میری نماز ہو گئی، میرے کو جماعت میں آخری حصہ مل گیا، آخری حصہ نہیں ملا.
اس کو سلام پھر گیا. امام نے جو ہی کہا السلام، نماز سے باہر ہو گیا. اسی طرح کوئی بھی سلام کہتے ہی نماز سے باہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مطلب یہ احکام سیکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی اجتماعات میں، مدنی مذاکرات میں شرکت. دیکھو آج کتنی الحمدللہ کتنے اہم مدنی احکام ہم نے سیکھے، کتنے مسائل سیکھے. یہ وہ مسائل آپ نے سیکھے جو شاید 150 سال کتابیں کھنگالتے تو ہو سکتا ہے نہ نکل پاتے، جو آج 2 گھڑی میں الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے. دوسرے کیسے الحمدللہ معلومات ہم نے سیکھی الحمدللہ. تو اس لیے ماحول، مدنی ماحول کی برکت ہے اللہ کے کرم سے. اس میں بس سونا جاگنا جینا مرنا اپنا مدنی ماحول الحمدللہ. یہ جو آپ نے ابھی وضاحت کی وفا، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیطان سے لڑنے کا جو سب سے بنیادی ہتھیار جو محسوس ہوا وہ علم دین ہوا. الحمدللہ. تو جاہل جو ہے نا وہ عبادت کرتا بھی ہے تو بیچارہ عبادت کرنے کب آتی ہے؟ وہ اس میں فرائض چھوڑ دیتا ہے، واجبات چھوڑ دیتا ہے، وہ بالکل نہ. جاہل تو جاہل ہوتا ہے، جس کی مثال نہیں ہوتی. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے نا اس طرح کی مثال کہ شیطان کا تخت سمندر پر بچھا تو وہ بچھتا ہے سمندر پر تخت. تو پوچھا بھائی ہاں تم نے کیا کیا؟ اپنے چیلے کارکردگی لے رہے ہیں. ہاں تم نے کیا کیا؟ اب میں اپنے انداز میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو میں نے بھائی اس کو شراب پلوا دی، بیٹھ جا. ہاں میں نے اس کو جوا کھلوایا، بیٹھ جا بھائی. ہاں تو نے کیا کیا؟ تو میں نے ایک طالب علم دین، اسکول کالج کا نہیں ہے، طالب علم دین مدرسے جا رہا تھا، اس کو کھیل میں لگا کر ایک دن کی گلہ لگوا دیا اس سے. اب شیطان نے اس کو بلا رہے تو ہے، آجا. اس کو برابر میں بٹھا لیا، اپنے عزت دی اس کو. اب یہ آگ کی مخلوق ہے، یہ جلنے بھوننے لگے. دوسرے چلے یار ہم نے شرابیں پلوا دی، قتل کروا دیے، وہ جوا کھلوا دیا، ہم کو کوئی کہ شاباش نہیں ملی. اس کو اتنی شاباش کہ ایک بچے کو اس نے وہ طلب علم دین سے ایک دن کے لیے محروم کر دیا. انہوں نے اعتراض کیا تو شیطان نے بولا کہ اچھا اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہو؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں. ایک ایسا محلہ تلاش کرو جس میں ایک عالم رہتا ہو اور ایک عبادت گزار شخص رہتا ہو جو عالم نہ ہو. انہوں نے تلاش کر لیا. تو بولو چلو تم لوگ سب چھپ جانا، میں تم کو دکھاتا ہوں تماشا. تو یہ لوگ رات دیر کو، اذان کو بہت دیر تھی، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، ایک مسجد کے قریب چھپ گئے. اور وہ شیطان جو تھا وہ سب انتظار کرنے لگے. تو وہ عبادت گزار عابد، عبادت گزار جو عالم نہیں تھا، وہ آستینیں چڑھا کر خرامہ آہستہ آہستہ وہ تہجد کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا. شیطان نے اس انسانی روپ میں آ کر اس کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ صوفی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولو پوچھو. تو شیطان نے ایک شیشی نکالی اور دکھائی، بولے یہ شیشی چھوٹی سی ہے، دیکھو. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس شیشی میں ساری دنیا سمو دے؟ اب وہ جاہل عبادت گزار جو تھا عابد، اس نے سوچ کر اپنی عقل کے گھوڑے کو ایڑ لگائی. عقل سے سوچ کر اس نے بولا کہ میاں تمہارا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے یار، رات کے وقت تہجد کو دیر ہو رہی ہے، کیا مسئلہ تم پوچھتے ہو؟ اتنا بھی تم کو نہیں سمجھ آتی کہ اتنی سی شیشی میں یہ ساری دنیا کیسے سما سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی سی شیشی میں ساری دنیا ڈال ہی نہیں سکتا، سمو ہی نہیں سکتا. یوں کہہ کر وہ جھومتا ہوا چلا مسجد کی جانب. تو پھر سورج طلوع ہونے میں تھوڑی دیر تھی کہ وہ عالم نکلا. وہ صوفی صاحب تو ایمان شیطان کے قدموں پر قربان کر کے نکل گئے، اور اب یہ نکلا یعنی معاذ اللہ قدموں پر، یعنی ایمان، یعنی کہ وہ تو اللہ کی